من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا پارہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے وہ جو نادان ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ اس سلسلے میں ہمیں ان آیات کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے تو آپ کا رخ اس طرح سے ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی، بیت اللہ کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی، لیکن جب مدینہ پہنچے تو وہاں دونوں ڈائریکشن بالکل اپوزٹ سائیڈ میں تھی، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا قبلے کی تبدیلی کا، تو آپ نے 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو پھر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اللہ کے رسول کو کہ یہ چیز بنی اسرائیل پر بہت ہی شاخ اور بہت ہی گراں گزرے گی اور وہ اس پر اعتراضات کریں گے۔ تو پہلے ہی سے آپ کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے، تو آپ اپنا ذہن تیار کر لیجئے کہ لوگ باتیں بنائیں گے آپ پر۔ اسی کے تعلق سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نادان ہیں، بیوقوف ہیں، وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، یعنی انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا۔ بہت ساری باتیں بنائیں گے کہ کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، وہ جو انہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس ایسی ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب کیا تھا کہ قانون اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا، کیونکہ دیکھیے قیادت اور سیادت اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، اب انہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جا رہا ہے، قیادت اور سیادت کے منصب سے انہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور بنی اسماعیل یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو امامت کی بھی یہاں پر تبدیلی ہے، قانون میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، احکامات میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگ باتیں بنائیں تو کہہ دینا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا رخ مشرق یا مغرب کی طرف ہے، اصل چیز ہے اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم اگر ہوگا کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو مشرق کی طرف رخ کر لیں گے، اللہ کا حکم ہوگا مغرب کی طرف رخ کرو تو مغرب کی طرف کر لیں گے۔ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہے اللہ کا حکم، نہ کہ یہ کہ مشرق یا مغرب، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی کا کام کرو، رسول نے تم پر گواہی دی ہے، اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے اسے ہم نے قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ بے شک یہ یقیناً ایک مشکل چیز ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر مشفق اور مہربان ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ بنی اسرائیل سے امامت چھینی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ناقدری کی تھی نا اللہ کی اس نعمت کی، تو اللہ نے انہیں معزول کر دیا، ان سے چھین لی یہ نعمت، اور یہ نعمت اب امت مسلمہ کو عطا کی جا رہی ہے۔
جسے قرآن کریم میں امت وسط بھی کہا گیا ہے، خیر امت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا ہے، یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں، اور تمہارے بعد تو اب کیا ہے، قیامت ہی آنا ہے، آخری امت ہو تم۔ تو کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان تمام امتوں کو ختم کرنے کے بعد تمہیں اٹھایا، تمہیں برپا کیا، تم کیا ہو، ایک معتدل امت ہو۔ تمہارا کام کیا ہے، تمہارا منصب اور مقام و مرتبہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہی کا کام کرو، شہادت کا کام کرو، شہادتی حق کا فریضہ انجام دو۔ یہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی کا کام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے آ کر ہم پر گواہی دی، رسول نے شہادت حق کا فریضہ انجام دیا ہمارے اوپر۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں، انبیاء مشن انجام دیں، انبیاء مشن کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ رسول نے تم پر شہادت دی، گواہی دی، وہ تم پر گواہ تھے، اور تم کیا ہو، تمام لوگوں پر، قیامت تک کے تمام انسانوں پر تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ شہادت دینا ہے۔ یعنی شہادت سے مراد یہاں پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا ہے، کام ہمارا ہے اور آپ کا ہے، اور ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جان لیں رسول کی اتباع کون کرے گا اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا۔ یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے یہ ایک آزمائش بھی تھی بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں اس قبلے کی محبت پائی جاتی تھی، بیت المقدس کی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو کیا وہ قبلہ بدل لیں گے، یا جس قبلے کی محبت ان کے دلوں میں ہے وہ اسی پر قائم رہیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے قبلے کی تبدیلی پر؟ یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جاننا چاہتا تھا، جانچنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرے گا۔ یعنی رسول تو اپنا رخ پھیر لیں گے قبلے کی طرف، لیکن رسول کے ساتھ ساتھ کون کون اپنا رخ پھیر لے گا اور کون نہیں مانے گا۔ یہ ایک مشکل کام ضرور تھا، کیونکہ ایک وقت سے وہ لوگ ایک ہی اپنے جو قبلے کی طرف رخ کر رہے تھے، اور ان کے لیے قبلے کی تبدیلی یقیناً ایک مشکل چیز تھی، ایک گراں چیز تھی۔ لیکن وہ لوگ جو ہدایت پر ہوتے ہیں، جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا حکم اصل چیز ہوتا ہے۔ یعنی فوقیت جو دیتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکم کو، وہ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے کہ اب تک تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس قبلے کی طرف، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ یعنی وہ نمازیں بھی قبول ہوں گی جو تم نے اس قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور وہ نمازیں بھی قبول ہوں گی جو تم اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشفق ہے، بہت ہی مہربان ہے لوگوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے کہ تم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے تھے، پس ہم نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی تھی کہ کاش آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنایا جائے۔ آپ کے دل میں اس چیز کی خواہش تھی، اور آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو۔ خود سے تو نہیں کر سکتے تھے نا، خود سے اللہ کے رسول نے کوئی قانون نہیں بنایا، کوئی قانون نہیں بدلا، احکامات اللہ کی طرف سے آتے تھے، آرڈر اللہ کی طرف سے آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی خواہش تھی، اور اس خواہش میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ آسمان سے وحی نازل ہو جائے قبلے کی تبدیلی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں،
بس ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ ہے، یہ ہے حکم کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام، حرام کہتے ہیں محترم چیز کو۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو باؤنڈری ہے، جو سرحد ہے، جو حدیں ہیں، اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، محترم مسجد کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ خصوصی طور پر یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اور شطر جو کہتے ہیں وہ نصف کو کہتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو بہت دور دراز کے رہنے والے لوگ ہوں وہ ایگزیکٹ مسجد حرام کی طرف رخ نہ کر سکے، اگر تھوڑا بہت ادھر سے ادھر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، شطر ہے، نصف تک بھی اگر کچھ ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آسانی ہے یہ، اور یہ عربی زبان کی آپ تھوڑی سی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو کتنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے کہ شطر بولا گیا، نصف تک گنجائش ہے کہ آپ کا قبلہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے نا؟ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ ہر جگہ سے ہر کونے سے انسان بالکل اسی طرف رخ کر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر تمام لوگوں کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول کو پہلے خصوصی طور پر حکم دیا گیا، پھر تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر کے رہنے والے ہو، کسی ملک کے رہنے والے ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، بس تم سب اپنا رخ پھیر لو اس طرف، خانہ کعبہ کی طرف یا مسجد حرام کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے اس بات کا کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، انہیں معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے، ان کے پاس پیشن گوئیاں موجود تھیں اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو کیا کیا ہوگا، تو اس میں یہ تھا کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ رب کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے اہل کتاب کا کہ اہل کتاب کے سامنے خواہ آپ کتنے ہی نشانیاں رکھ دیں، تمام کی تمام نشانیاں رکھ دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ یعنی بڑے کٹر، ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ کٹر بھی تھے، ضدی بھی تھے، سرکش تھے، خواہ ان کے سامنے کتنی ہی آیات آ جائیں، کتنی ہی نشانیاں آ جائیں، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کو بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنا ہے، آپ کو بھی ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم کر لیتے، نہیں، آپ اپنے قبلے کی طرف رخ کیجیے۔ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کر لی، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد پھر دوسروں کے خواہشات کی اتباع کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کے قبلے کی اتباع کی تو پھر تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی ہاں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، وہ پہچانتے ہیں اس چیز کو، سب سمجھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، سب پہچان رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کتاب کو بھی پہچان لیا تھا، اور اس طرح سے پہچان لیا تھا جس طرح سے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یعنی ایک انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر نابینا بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں آخری، لیکن اس کے باوجود بھی اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے حق کو چھپایا، جس نے کتمان حق کیا، اور جانتے بوجھتے علم رکھنے کے باوجود، انہیں معلوم تھا سب کچھ، اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ حق ہے، یہ قرآن، یہ احکامات، یہ اللہ کے رسول، سب کچھ کیا حق ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس تم سب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرف وہ مڑتا ہے،
ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. بس تم نیکیوں میں آگے بڑھو. دیکھیے ہر ایک کا ایک گول ہے، ہر ایک کا ایک ٹارگیٹ ہے، ہر کوئی اپنے گول کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک دوڑ ہے جس طرف وہ دوڑ رہا ہے. تمہیں کہاں دوڑنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. کوئی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی دولت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی حکومت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے. سب کے اپنے اپنے کیا ہیں کہ گول ہیں. کوئی اونچی پوسٹ چاہتا ہے، سب کے اپنے اپنے سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں وہ ہے کہ خیرات، نیکیوں کی طرف، بھلے کاموں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف تم دوڑ لگاؤ. تمہاری دوڑ جو ہونا چاہیے، تمہارا مسابقہ، مقابلہ، کمپٹیشن جو ہو وہ نیکیوں میں ہو، اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں. اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کو پکڑ لے گا. تمہاری گرفت ہونا ہے، پکڑ ہونا ہے، باسپورس ہونا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، یعنی خواہ تم سفر میں ہو، تم اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو. بے شک یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ رب کی طرف سے ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم سب اپنا رخ اسی کی طرف کر لو. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکم کوئی آسان حکم نہیں تھا. ایک زمانے سے جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اچانک سے انہیں حکم دے دینا کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، اتنی آسانی کے ساتھ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس بات کو بار بار اس وجہ سے دہرایا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ یہ کہ تم سوچو کہ نہیں ہم تو ایک زمانے سے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تو ہم تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو کہا جا رہا ہے، اس بات کو بار بار دہرا کر اس کی اہمیت جتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی معمولی حکم نہیں، اسے اہمیت دو اور کرنا ہی ہے. بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ لازماً اور ضرور اور بالضرور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا رخ پھیرنا ہے مسجد حرام کی طرف. تو اس وجہ سے اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ حکم آسان حکم نہیں تھا، مشکل تھا، لوگوں پر گراں گزر رہا تھا. تو آگے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے، یعنی لوگ تمہارے خلاف حجت قائم نہ کر دیں. دیکھیے یہ جو اللہ کے رسول آئے تھے، آخری رسول تھے، قرآن آخری کتاب ہے، تو اب کہتے ہیں کہ حجت تمام کرنا تھی اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے. تو اسی نے کیا ہے، جسے میں نے کہا کہ قانون اللہ تعالیٰ نے بدلے نا. جب امامت بدلی، قیادت و سیادت بدلی، انہیں منصب سے ہٹایا گیا، بنی اسرائیل کو، بنی اسماعیل کو فائز کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی قیامت تک کے لیے کہ اب جو احکامات نازل ہوئے ہیں قیامت تک کیا ہونا ہے؟ یہی حکم نافذ ہونا ہے. تو یہ بیت اللہ یہ کیا ہے؟ ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ایک نشانی ہے، ایک شعار ہے یہ دین کا. تو اس حجت کو قائم کرنا تھا. سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں وہ تو باتیں بنائیں گے، بس تم لوگوں سے نہ ڈرا کرو. انہیں جو لوگ باتیں بناتے ہیں ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا ڈر کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو، صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. اور یہ کہ میں نے یہ قبلے کی تبدیلی یہ کیا ہے؟ اتمام نعمت ہے تم پر، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ. ہے نا؟ بار بار دیکھیے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی وقت میں
ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس میں اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے۔ اور یہ دین اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم پر، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمتیں مکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتمام نعمت بھی ہے یہ، اور یہی ہدایت ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ تم اللہ کے حکام پر چلو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ اسی طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے۔ دیکھیے، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا تھا نا ابھی پہلے پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان میں ایک رسول بھیج دینا ان میں سے، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعا کو قبول فرمایا تھا، جو جو دعائیں انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر فرمائی تھی۔ اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور بتایا کہ اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، تمہارے بیچ میں، تم ہی میں سے، انسانوں میں سے، تمہاری ہی زبان بولنے والا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ یہ اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا مشن ہے۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا یہ سب سے پہلا کام ہے رسالت کا، نبوت کا۔ اللہ کے حکم لوگوں کو پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا لوگوں پر، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانا، بلکہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک و صاف کرنا گناہوں سے، انہیں نیکیوں سے آراستہ کرنا، یہ بھی رسول کا مشن تھا۔ اور پھر یہ کہ کتاب کی تعلیم دینا، کتاب سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیم دینا، اسے سکھانا، اور اس کتاب کی حکمتیں بھی سمجھانا۔ نہ صرف ایک ایک کتاب پڑھ کر سنائی اللہ کے رسول نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے فرمان کی حکمتیں بھی سمجھائیں، کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے واضح کی، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، اتمام نعمت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں رسول بھیجے، جس نے آ کر ہم پر یہ اور یہ کام کیا، اور اب ان تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے بعد ہمارے اور آپ پر ڈالی گئی ہے کہ ہم لوگوں پر اللہ کے آیات پڑھ کر سنائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو کتاب سکھائیں، لوگوں کو حکمتیں سکھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر یہ بہت اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے، اللہ کو یاد جب انسان کرتا ہے، تو اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد کرنے کے طریقے قرآن کریم میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر طرح سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اور اللہ کے شکر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوب خوب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ اور پھر اسی بات کو پھر ایک مرتبہ جو ہم نے کل پڑھا تھا، کہ اے ایمان والو، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور ایمان لانے کے بعد صبر کی زندگی گزارنا ہے، برداشت بھی ہو، تحمل بھی ہو، صبر اور استقامت بھی ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے اگر ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کی اور نماز کی زندگی گزارنا ہوگی۔ جتنا زیادہ ہم صبر اور نماز کا سہارا لیں گے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال ہوگی۔ اور نماز پڑھنے کے ذریعے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ نماز انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ ٹھیک ہے۔
اور جب انسان سے صبر نہ ہو تو وہ نمازوں کا سہارا لے. صبر اگر انسان کے اندر نہیں آ رہا ہو تو نماز پڑھے زیادہ سے زیادہ، اس سے کیا ہوگا؟ صبر پیدا ہوگا. اور نماز وہی انسان پڑھے گا جس کے اندر صبر ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی مدد اور ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں مر جانا، یہ بہت ہی عظیم موت ہے. یہ شہادت کی موت ہے یہ. اور ان کا جو ریوارڈ ہے، ان کا جو اجر جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. یعنی یہ انہیں ریوارڈ دیا جاتا ہے شہداء کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ رکھتا ہے جنتوں میں. وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے. ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی اس دنیا میں ہر انسان کی آزمائش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں کوئی آزمائش سے خالی نہیں ہوگا. ہر انسان کی آزمائش کی جائے گی. آزمائش کی شکلیں مختلف ہوں گی، آزمائش کے طریقے الگ الگ ہوں گے. کسی کو خوف سے آزمایا جائے گا، ڈر سے. کسی کو بھوک سے آزمایا جائے گا، غربت سے، فاقے سے. کسی کو مال کی کمی سے آزمایا جائے گا. کسی کو جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، پھلوں کی اور رزق کی کمی سے آزمایا جائے گا. ہر انسان کی آزمائش الگ الگ طریقے سے ہو رہی ہے اس دنیا میں. کسی کو بیماری سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی فاقے کا شکار ہے، کوئی غربت کا شکار ہے، کوئی بھوک سے دو چار ہے. کسی کے کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس اس طرح کی آزمائش ہے کہ جانوں کی کمی سے آزمایا جا رہا ہے. یہ سب آزمائشیں ہر انسان کی اس دنیا میں کوئی آزمائش سے خالی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں، جو آزمائشوں میں صبر کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے. انہیں خوشخبری سنا دو جنت کی. وہ لوگ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش جب ان پر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کہنا. یعنی جسے مثال کے طور پر کوئی مال کی کمی ہو جائے، جانوں کی کمی ہو جائے، اس موقع پر کہنا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، واپس ہونا ہے، پلٹنا ہے، ایک نہ ایک دن سبھی کو جانا ہے. تو جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اپنی عنایات اور نوازشیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اور یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں. ایسا نہ ہو کہ مصیبت کے آنے پر، کسی آزمائش کے آنے پر، کسی کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی نقصان ہونے پر انسان شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے اللہ کے سامنے، اور انسان کیا ہو جائے کہ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کیا ہیں؟ صبر کے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر تو یہ ہے کہ مصیبت کے نازل ہونے پر اللہ کی طرف لو لگانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی مہربانی، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر اور صحیح راستے پر ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نہیں، بلکہ آگے آئے گی یہ بات. ہاں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے.
شعائر کیا ہوتے ہیں؟ علامات، پہچان، نشانیاں۔ دیکھیے ہمارے دین کے بہت سارے شعائر ہیں، بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے دین کی۔ جیسے مسجدیں ہیں، یہ ہمارے دین کا شعار ہے، ایک علامت ہے ہمارے دین کی۔ جیسے ہمارا حجاب ہے، ہمارا برقع ہے، یہ ہمارے دین کی ایک علامت، ایک پہچان ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بیت اللہ ایک دین کا شعار ہے، قربانی ہے جیسے، یہ ہمارے دین کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے نا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، خواہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر میں سے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ کی جو پس منظر ہے، جو واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے حضرت حاجر علیہ السلام نے صفا اور مروہ کی سعی کی تھی، اللہ کے حکم کی اطاعت میں انہوں نے صبر کا جو مظاہرہ کیا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، تو اس یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کا ایک شعار بنا دیا، اور کہا کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، یعنی سعی کرے، چکر لگائے۔ اور یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے شرک بہت ہی عام ہو چکا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، تو لوگوں نے صفا اور مروہ پر بھی بت رکھ دیے تھے، اور بہت بڑے بڑے بت رکھ دیے تھے۔ اب لوگوں کو یہ ہوا کہ ہم وہاں کے صحیح کریں یا نہ کریں، تو کہا کہ صفا اور مروہ تو نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ اس کے چکر لگائیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے ساتھ خوشی خوشی، خوش دلی کے ساتھ، برضا اور رغبت کوئی بھی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے دل کی آمادگی کے ساتھ، خوشی خوشی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ کون کس جذبے کے تحت کام کر رہا ہے، نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی، واضح آیات اور ہدایات، بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا تھا لوگوں کی نئی کتاب میں۔ اللہ کی آیات جب اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہوں، اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، واضح دلائل، ہدایت، سب کچھ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ اب اس کے آ جانے کے بعد ہم اسے چھپائیں، ہم لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، اسے بیان نہ کریں، اپنے پاس تک محدود رکھ لیں اسے، ہمیں بات معلوم ہے لیکن ہم نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یعنی ہم نے کتاب میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، تو وہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے یہ، حق کو چھپا لینا، سچائی کو چھپا لینا۔ ایک نعمت اگر ہمارے پاس ہے اور ہم اس خزانے پر صاف بن کر بیٹھ جائیں اور ہم اس خزانے کو لٹائیں نہیں لوگوں پر، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کتنے عظیم گناہ ہے یہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے پاس بینات ہیں، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اور دلائل ہیں، تو ہمیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ یہ انبیائی مشن ہے، اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، اور یہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے، اب تک انہوں نے لا علمی میں اگر ایسا کیا، معلوم نہیں تھا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں پر، اپنے غلطی پر، اور پھر اپنے اصلاح بھی کریں۔ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اصلاح کریں، اپنا عمل درست کر لیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں؟ وَبَيَّنُوا، اور واضح کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جو کچھ بھی لوگوں نے چھپایا، بیان نہیں کیا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، واضح کیا کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں پر، اپنی اصلاح کریں اور بیان کریں۔ تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، کافرانہ روش پر چلتے ہیں، انکار کے راستے پر چلتے ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں وفات پا جاتے ہیں، جو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی کفر یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے سنگین جرم ہے یہ، اور ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔
اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے، واحد ہے، الہ واحد۔ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معبود کیوں ہے؟ اللہ ہی معبود کیوں، تنہا اور اکیلا؟ تو اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، بنانے والا ہے آسمان و زمین کا، اس پوری کائنات کا، اور اس پوری کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین پر غور کرو، رات اور دن کی گردش پر غور و فکر کرو، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ پورا جو ایک سرکل، یہ پورا جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو سائیکل جو یہ ہے رات اور دن کا اختلاف، آگے پیچھے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ آسمان بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، زمین بھی، رات اور دن بھی، کشتیاں، پانی کے جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بزنس چل رہے ہیں، اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، پانی کے ذریعے زمین زندہ ہو جاتی ہے اپنی موت کے بعد، یعنی وہ مردہ زمین جو کیا تھی کہ سوکھی پڑی ہوئی تھی، بارش کے نازل ہونے کے بعد وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جاندار مخلوق کو پھیلا دیا ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تمام کی تمام مخلوقات۔ اور ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا پھیرنا، اللہ تعالیٰ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے، کبھی مغرب کی طرف سے، چاروں طرف سے ہواؤں کا رخ بدل جانا، اور بادلوں کا مسخر ہونا آسمان اور زمین کے درمیان، یہ بادل بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانی سے بھرے ہوئے بادل جو بارش کی کیا ہے نوید اور خوشخبری، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اتنی زیادہ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پوری کائنات میں، سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن کون لوگ غور و فکر کرتے ہیں؟ جن کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں، اور اس سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کر بلکہ دل کی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں، غور و فکر کریں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی، اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طاقت اور قوت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا لیے ہیں۔ کچھ نے اللہ کے ہمسا ٹھہرا لیے، اللہ کے برابر، یعنی لوگ شرک کرتے ہیں، اور ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھی اور ساجھی ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں یہ، اور یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ان شرکا سے، ان لوگوں سے، کچھ نے اولیاء کو معبود بنایا، بزرگوں کو، پیر فقیر، اس طرح کے لوگوں کو لوگوں نے معبود یعنی اللہ کا ہمسا ٹھہرایا، اللہ کے برابر، اور پھر محبت بھی کرتے ہیں ان سے، ایسی محبت، ان پر چڑھاوے چڑھانا، ان پر چادریں چڑھانا، اور ان پر اس طرح سے کرنا، ایسی محبت کرنا ان سے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر کھانے دانے کرنا، جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر کھانے دانے ہونا چاہیے، تو لوگوں نے ان کے نام پر کھانے دانے کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان والے تو اصل میں وہ ہوتے ہیں، مسلمان یا مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے محبت، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
مضبوطی کے ساتھ. یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام. اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو وہ اس بات کا اقرار و اعتراف کریں گے کہ ہاں، تمام کی تمام قوتیں اللہ کے پاس ہیں. تو دیکھیے کہ کل آخرت میں انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. آج دنیا میں اس چیز کو انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے. کل عذاب کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ عذاب کتنا شدید ہے، تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. کل آخرت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہاں پر کہ کل وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، وہ پیشوا، وہ رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ اولیاء، وہ بزرگ، وہ پیر، وہ فقیر، جن کے لوگ اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، جن کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، جنہیں فالو کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے. یعنی وہ شرکا، وہ اولیاء جن کے ہم نے دنیا میں جن کے آگے سجدے کیے، دعائیں کی، ان سے محبت کی، ان کی اتباع کی، ان کے مرید بنے، کل وہ ہم سے اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، ہم سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے انہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کون کون آیا، کس نے آ کر ہم سے دعائیں کی، کس نے ہم پر چادریں چڑھائی، ہمیں نہیں معلوم. ہم تو مردہ تھے، نہ ہمیں دکھتا تھا، نہ ہمیں سنائی آتی تھی. ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے بعد لوگوں نے کیسے میلے ٹھیلے کیے، کیسے عرس کیے، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو وہ لوگ بالکل لا تعلقی کا اظہار کر لیں گے، بالکل برت کا اظہار کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، اور تمام کے تمام اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. یعنی آج ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے وسائل، سارے اسباب کٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، جو ان کے مرید تھے، وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے، اب ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کل وہ دنیا میں جا کر، ہم دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے. اب سوچیے ذرا، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں ان کے اعمال جو آخرت میں کل حسرت بن کر ان کے سامنے آئیں گے. افسوس، ندامت، شرمندگی اور حسرت کہ کیا کریں کیا نہ کریں. ہم نے تو پوری زندگی ان سے محبت میں گزار دی، انہیں فالو کیا، سب کچھ ان پر قربان کر دیا ہم نے، اور یہ تو ہمیں جانتے تک نہیں ہے. کس قدر افسوس، کس قدر ندامت، کس قدر شرمندگی اور حسرت ہوگی انسان کو. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ پہلے سے قرآن کریم میں کھینچ دیا کہ ابھی بھی ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، کل آخرت میں ان لوگوں کو جہنم سے ہرگز بھی نہیں نکالا جائے گا. اے انسانوں، تم سب کھاؤ پیو وہ جو زمین میں ہے، حلال اور طیب. کھانے پینا منع نہیں ہے، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. شرط یہ ہے کہ پاک صاف چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں مت کھاؤ، صاف ستھری چیزیں کھاؤ. شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو. شیطان تمہیں غلط راستے پر لے کر جائے گا، حرام کی طرف لے کر جائے گا، ناپاک چیزوں کی طرف لے کر جائے گا، لیکن تم شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرنا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تو تمہیں بس اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم برے کام کرو، گناہ کے کام کرو، فحش کام کرو، فحاشی کے، بے حیائی کے کام کرو. یہ سب شیطان کے آج دنیا میں جتنے بھی فحاشی ہے، اور یانیت ہے، ننگا پن ہے، بے حیائی ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہیں. شیطان تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم کر رہے ہو. اور شیطان اس بات کا بھی حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں بناؤ جو تم جانتے نہیں ہو. شرک کرو اللہ کے ساتھ، بدعتیں کرو، وہ باتیں منسوب کرو اللہ کی طرف جو باتیں اللہ نے کہی نہیں ہیں. اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے پیچھے چلو، نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو.
تو جب قرآن کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کے طور طریقے ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لوگ باپ دادا کے طریقوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جواب دیا ہے، بڑا اچھا جواب ہے، کہ کیا تم تب بھی اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلو گے جبکہ تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے، انہی کی اتباع کرو گے؟ وہ اگر غلط راستے پر چل رہے تھے تو کیا تم ان کی اتباع کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کی، کافروں کی مثال ایسی ہے، انکار کرنے والوں کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی جانوروں کو ہانکتا ہے، تو جب جانوروں کو ہانکا جاتا ہے تو جانور تو صرف ایک پکار سنتے ہیں، ایک آواز سنتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے، ان کے کانوں سے صرف آواز ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی ہی ان کی مثال ہے۔ دیکھیے کتنی ویسے اگر انسان سوچے کہ اگر کوئی کسی کو جانور کہے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال دیکھیں کہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جدھر ہمیں ہانکا جا رہا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اگر ہم سے لوگوں نے کہا کہ چلو وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کے آگے سجدے کرو، دعائیں کرو، تمہارے پاس اولاد نہیں ان سے جا کر دعائیں کر لو، کاروبار نہیں ان کے پاس جا کر دعائیں کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ہم چل پڑے ان کے پیچھے، ہم نے ان کی اتباع کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ بس انہیں جدھر ہانکا جاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جیسے جانوروں کے اوپر بس ایک آواز آتی ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، وہی بالکل ان کا حال ہے۔ یہ ان کے سامنے اللہ کے احکامات سنائے جا رہے ہیں، آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہے، لیکن کیا ہے، سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس کیا ہے کہ کان تو ہے لیکن یہ حق بات نہیں سن رہے ہیں، زبان ہے لیکن حق بات نہیں بول رہے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھ نہیں رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ عقل رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی کیا فائدہ ہے ایسی عقل کا، کہ تم دنیا کے معاملے میں تو بڑی بڑی عقل دوڑاؤ لیکن دین کے معاملے میں تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، تم سب پاکیزہ رزق کھاؤ، اچھی چیزیں کھایا کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک صاف کھاؤ، حلال کھاؤ، اور کھاؤ کھاؤ، کھانا منع نہیں ہے، لیکن وشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، کیا کرو کھانے کے بعد، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح کھانا پینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ کے رزق پر، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے کہ اللہ کے رزق پر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ عبادت کا تقاضا ہے، عبادت میں شامل ہے۔ کیا نہیں کھا سکتے، حرام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، مردار نہیں کھا سکتی، مری ہوئی چیزیں، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی یہ ہے نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر، اور اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر وہ جانور کھانا حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں قربان کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو گیا، کوئی بیمار ہے اس قدر، کوئی بھوکا ہے اس قدر کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور اس کی نیت نہ تو بغاوت کی ہو، نہ حد سے آگے، ضرورت سے زائد، نہ بھوک سے زائد وہ کھائے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے حرام کا لقمہ کھایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ مجبوری کی حالت میں حرام کھایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ کیا ہے، حرام ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں،
اور وہ اسے تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. بار بار دیکھیے اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، نہ کہ اسے چھپایا جائے. اور اللہ کی آیات کو بیچنا بھی نہیں ہے. یعنی دنیا خرید لینا اللہ کی آیات کی عوض میں، دولت اکٹھی کر لینا اللہ کی آیات کو بیچ کر، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو یا چھپاتے ہیں، ایسے لوگ اپنی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں کل آخرت میں گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، فوقیت دی ہدایت کے بدلے میں، گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو بیچ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے میں، عذاب کو دعوت دی، عذاب کو فوقیت دی مغفرت کے بدلے میں. پس کیا ہی صبر ہے ان کا آگ پر، یعنی کیا یہ جہنم پر صبر کر پائیں گے، برداشت کر پائیں گے جہنم کی آگ؟ حیرت و تعجب ہے لوگوں پر کہ لوگ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں ہدایت پر، عذاب کو ترجیح دیتے ہیں مغفرت پر. تو کیا یہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے بھلا؟ کیا انسان کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ ایسا اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، سچائی کے ساتھ نازل کی ہے یہ کتاب. اور وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کریں تو وہ دور کی گمراہی میں ہیں، وہ حق سے بہت دور نکل گئے، جھگڑوں میں، مخالفت میں، دشمنی میں. نیکی یہ نہیں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی جو سامنے سے جو ظاہر ہے، جو ظاہری چیز ہوتی ہے وہ اصل میں نیکی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کا ظاہر، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں کہاں پر ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کہاں پر ہیں. اصل یہ ہے کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع کتنا ہے، کتنی خشیت ہے، کتنا ڈر ہے. اب روزہ ہے جسے مثال کے طور پر، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، اصل یہ ہے کہ ہم نے اس روزے کو کتنا، ہمارا بامقصد روزہ ہے، کتنا شعوری روزہ ہے، کتنا ہم نے اس میں اللہ کا تقوی اور ڈر اور خوف ہے. تو کسی بھی چیز کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا ہے. حج کے ارکان ہے، اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سب حج کے ارکان ظاہری طور پر ادا کر لیے، اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یہ ہے اصل چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. سب سے پہلے تو ایمان ہونا چاہیے دل میں، مکمل ایمان ہو. اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو کہ اعمال بھی درست اور صحیح ہوں، نیک ہوں. اور اعمال میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے ایمان کے بعد کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. حالانکہ مال کی محبت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، مال سے محبت کرتا ہے انسان، لیکن اس محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کر دینا اللہ کے راستے میں. کہاں کہاں پر مال خرچ کرنا ہے؟ اقربا پر، قریبی رشتہ داروں پر، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے، گردنوں کو آزاد کرنے میں. یہ تمام راستے ہیں جہاں پر مال خرچ کیا جائے. اور کیا کیا عمل کرنا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ؟ پہلے تو مال خرچ کرنا ہے، اس کے بعد کہا کہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جو بھی ہم عہد کریں اس عہد کو پورا کریں. خواہ اللہ سے عہد کریں تو اس عہد کو پورا کریں، بندوں سے کوئی عہد کریں اس عہد کو پورا کریں. اور صبر کرنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، مصیبت میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، جنگوں میں، بھوک میں صبر کا مظاہرہ کرنا. یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، یہی متقین لوگ ہیں. یعنی تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر سامنے سے اپنا حلیہ بڑا نیک بنا لیں، ہاتھوں میں تسبیح اور جانماز پر بیٹھ جائیں. یہ ظاہری عمل جو ہوتے ہیں یہ تقوی نہیں. تقوی تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو یہی سچائی ہے، یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں.
تو ہمیں ان تمام کاموں کو، جو تمام اعمال یہاں بتائے جا رہے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تبھی ہم متقین کے صفوں میں شامل ہوں گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، قتل کا، یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل کرنا، قصاص لینا، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور کس طرح سے قصاص لیا جائے گا؟ آزاد کے بدلے میں آزاد، اگر کسی نے آزاد انسان کو مارا تو بدلے میں آزاد ہی کو مارا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام ہی کو مارا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت ہی کو مارا جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے، قاتل کے ساتھ کچھ بھلائی، کچھ نرمی اگر کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ معروف کے مطابق خوں بہا ادا کرے گا، اسے خوں بہا دینا ہوگا۔ اگر وہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، قصاص نہیں لے رہا ہے، تو اسے دیت دینا ہوگی یا خون بہا دینا ہوگا۔ اور قاتل کو چاہیے کہ وہ احسان کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا معاملہ۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی زیادتی کرے، حد سے آگے بڑھے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، شاید کہ تم اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں، قصاص لینا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ تاکہ وہ انسان جو کسی کا قتل کر چکا ہے، جو قاتل ہے، اسے مار دیا جائے، تاکہ وہ آگے کسی اور کے قتل نہ کرے۔ جب انسان ایک بار کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، تو اسے مار دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو۔ ٹھیک ہے، آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی مال چھوڑا تو پھر تمہیں وصیت کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جبکہ وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات نازل کر دیے تھے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو مال بھی انسان چھوڑ کر مرتا تھا اسے وصیت کرنا ہوتی تھی۔ وصیت کا حکم آج بھی باقی ہے کہ انسان جو ہے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی جو حصے مقرر ہیں وہ تو ملیں گے ہی قرآن کی روشنی میں جو بتائے گئے ہیں، لیکن وصیت بھی انسان کر سکتا ہے 1/3 کے برابر۔ لیکن وہ وصیت ان لوگوں کے لیے نہ ہو جن کے حصے مقرر ہیں، بلکہ ان کے لیے ہو جن کا حصہ نہیں ہے شریعت میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وصیت کر سکتا ہے انسان، والدین کے لیے، اقربا کے لیے، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یہ متقین پر حق ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کو سننے کے بعد اور وصیت کو بدل ڈالے، مننے والے نے کوئی وصیت کی اور سننے والوں نے اسے بدل دیا، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے بدل دیا اس کی بات کو، اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا جس نے وصیت کی تھی۔ جس نے اس کے حکم کو بدل دیا، اس کی وصیت کو بدل دیا، اس پر گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی کو یہ خوف، یہ ڈر، یہ اندیشہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے، یا تو جان بوجھ کر کی ہے یا انجانے میں کی ہے، کسی کے حق تلفی کر دی، کسی کی وصیت زیادہ کر دی، کسی کی وصیت بالکل نہیں کی، اگر ایسا کچھ کیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر جو لوگ ہیں وہ اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو صحیح کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں۔ اگر لگ رہا ہے کہ کسی ایک کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اصلاح کی جا سکتی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ فرائض میں سے ہے، رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے، اور ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن اس کی شکلیں بدلی ہوئی تھی۔ اور روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ روزے کے ذریعے ہمارے اندر خدا ترسی پیدا ہو، روزے کے ذریعے ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اور ہم تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں۔ اور یہ روزے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو واقعی 365 دنوں میں، سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے کے روزے، 365 دنوں میں صرف 30 دن کے روزے یا 29 دن کے روزے بہت ہی
مختصر دن ہے، چند دن کے روزے ہیں یہ، کوئی زیادہ مشکل حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو پھر وہ بعد میں تعداد پوری کر لے، وہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے، بیمار یا سفر پر ہو۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں وہ، تو پھر وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرے، مثال کے طور پر اس نے مسکین کو فدیہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا بعد میں، تو یہ اور بہتر ہے یہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی رمضان کا روزہ تمہارے پر فرض ہے، اور اس روزے میں تمہارے لیے کتنے خیر ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں، کتنے فائدے ہیں، کاش کہ تم جانو، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ روزے میں کتنی خیر ہے، تو تم روزہ ہی رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ رمضان کے روزے ہمارے پر کیوں فرض کیے گئے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اسی لیے رمضان کے روزے تمہارے پر فرض کیے گئے، یعنی ایک انسان تاکہ روزوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر سکے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ اور یہ قرآن ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ نازل ہوا، اس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ مبارک ہو گیا، اس وجہ سے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، کیونکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک کھلی کتاب ہے، جو چاہے پڑھے، جو چاہے ہدایت حاصل کرے۔ یہ قرآن ہدایت کی اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح احکامات ہیں ہدایت کے، کھول کھول کر اس میں احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ بس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اسے ضرور چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، بڑے تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھے، لازم ہے اس پر کہ وہ روزہ رکھے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے۔ لیکن اگر کوئی واقعی بیمار ہے، مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو تعداد پوری کرنا ہوگی، اس کی گنتی پوری کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی، اللہ تعالیٰ نے دیکھی بہت سارے معاملات میں آسانی کر دی ہے، سفر میں مشکلات پیش آتی ہیں، بیمار انسان کے روزہ رکھنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اس پر فرض نہیں کیا کہ تمہیں رکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم تعداد بھی پوری کر لو، یہ بھی بڑی آسانی ہے کہ تم بعد میں تعداد پوری کر سکتے ہو۔ اور اس روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، اللہ کی تکبیر بیان کر سکو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے روزہ، یہ اس میں خوب خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کا ذکر خوب خوب کرو، نمازی، قرآن، دعائیں، تسبیحات۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے، تمہیں جو صحیح راستہ دکھایا ہے، تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، اور یہ روزہ تمہارے پر اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یہ شکرانہ ہے اللہ کی طرف، اللہ کے بندے کے لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی اس نعمت پر، قرآن کریم پر۔ اور جب بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو تم بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور ہمیں دعائیں کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانا پڑے کہ ذرا ہماری عرضی پہنچا دو اللہ تک، ہماری بات پہنچا دو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہماری دعائیں قبول کروا دو۔ انڈائریکٹ دعائیں نہیں کی جائیں، کسی کے وسیلے سے، کسی کے ذریعے سے، کسی کے طفیل میں دعائیں نہ کی جائیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ میں انسان سے بہت قریب ہوں، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعائیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، میری پکار پر لبیک کہیں، میری آواز پر۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں
تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ اور روزے کی راتوں میں تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو۔ روزے کی راتوں میں حلال ہے، روزے کی حالت میں تو کیا ہے، منع ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں جائز ہے کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو۔ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح سے لباس انسان اس وجہ سے پہنتا ہے کہ لباس میں انسان کی عزت ہے، اسی طرح سے نکاح بھی کیا ہے، عزت کا ایک ذریعہ ہے یہ۔ جس طرح سے لباس انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، گرمی سے، سردی سے، بارش سے، گرد و غبار سے، اسی طرح سے یہ نکاح بھی انسان کو بہت سی گناہوں سے بچاتا ہے، زنا سے، نگاہوں کے غلط استعمال اور بہت ساری چیزوں سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری مماثلت، مشابہت پائی جاتی ہے لباس میں اور اس میں کس میں، نکاح میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں جس طرح سے لباس انسان کو کا پردہ کرتا ہے، کور کرتا ہے، اسی طرح سے یہ نکاح بھی انسان کو عفت مآب بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اس نے تم پر توجہ کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی ایسا ہوا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید رمضان کی راتوں میں بھی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو لوگوں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور پھر خود ہی خیانت کرنے لگے، خود ہی یہ قانون بنایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف وہی احکامات نازل کیے ہیں جو انسان کی فطرت کے موافق ہیں، اور انسان جب خود سے قانون بناتا ہے تو فطرت کے خلاف ہوتا ہے، وہ اسے کر بھی نہیں پاتا ہے۔ انسان نے خود قانون بنایا کہ رمضان کی راتوں میں تعلق قائم نہیں کیا، لیکن پھر خود خیانت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے آپ سے، پس وہ تم پر متوجہ ہوا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اور جو تعلق قائم کرنے کا جو مقصد ہو وہ کیا ہو، وہ یہ ہے کہ تم تلاش کرو، حاصل کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کا حصول، نسل انسانی کو آگے بڑھانا، یہ تمہارے تعلق کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سحری کا اور افطار کا وقت آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی کہ کب تک کھا پی سکتے ہو، طلوع فجر تک، ہے نا؟ طلوع فجر، فجر طلوع ہونے تک تم کھاؤ پیو، یعنی جب کہ اندھیرا ختم ہو جائے اور سفیدی شروع ہو جائے تو تم اس وقت تک کھاؤ پیو، اس وقت تک سحری تم کر سکتے ہو۔ اور کب تک روزہ رکھنا ہے؟ غروب آفتاب تک، ہے نا؟ آفتاب غروب ہونے تک تم کیا کرو، اپنا روزہ پورا کرو۔ اور تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے اس وقت جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، اس وقت تعلق قائم کرنا منع ہے اعتکاف کی حالت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، پس تم اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اور تم اپنا مال اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھایا کرو، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھایا کرو۔ اور نہ ہی تم حاکموں کے آگے اس مال کو اس غرض کے لیے پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ حرام نہیں کھانا ہے، ناجائز نہیں کھانا ہے، غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا ہے، چوری کا یا کسی بھی چیز کا، اور یہ کہ ظالمانہ طریقے سے جان بوجھ کر لوگوں کے مال ہڑپ کر لینا، کہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم دوسروں کا مال کھا لیں گناہ کے ذریعے، ہے نا؟ اس میں یعنی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رشوت کا مال، سود کا مال یا رشوت کا مال، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، رشوت نہ کھاؤ، یعنی حاکموں کو رشوت دینا تاکہ اس کے ذریعے تم کیا کر سکو، اپنا کام نکلوا سکو، تو یہ کیا ہے، غلط ہے، اسے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو۔ لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، تو لوگوں کو بتا دو کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے وقت معلوم کیا جاتا ہے، تاریخیں معلوم کی جاتی ہیں، کیلنڈر بنتا ہے اس کے ذریعے، دن رات، تاریخ، سال، مہینے،
اور یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس سے کیا ہے کہ حج کی علامت، یعنی حج کے دن بھی اس کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس چاند کے ذریعے دیکھیے لوگوں نے کیلنڈر بنایا، شمسی اور قمری کیلنڈر، قمری مہینے۔ چاند کے ذریعے دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، عید کرتے ہیں، عدت کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں، حج کے دن معلوم کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے اس دنیا میں، چاند صرف ایک روشنی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ لوگوں نے کیلنڈر تیار کیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، تم گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو۔ یہاں پر زمانہ جاہلیت کی جو ایک جاہلی رسم تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جب وہ حج کر کے آتے تھے تو گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، آگے سے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اللہ جانے اس کے پیچھے ان کی کیا لاجک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، عجیب و غریب باتیں جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب نیکی کے کام نہیں ہوتے، یہ سب نیکی کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکی تو اصل میں کیا ہوتی ہے؟ تقوی اختیار کرنا، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، گھر کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی پہلے حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو تم پر حملہ کرے، دست درازی کرے، تم پر حملہ آور ہو تو تم بھی کیا کرو؟ اس کا جواب دو، تم بھی جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ لیکن تمہیں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تم لڑو، جنگ کرو، جہاں کہیں بھی تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمنوں سے تو تم خوب انہیں مارو، اور تم نکال دو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور فتنہ یہ زیادہ سخت ہے قتل کے مقابلے میں۔ یعنی وہ لوگ جو یعنی جہاد کا جو مقصد ہے، جنگ کا جو مقصد ہے، فتنے کو ختم کرنا ہے۔ جب جب لوگ فتنہ پیدا کریں تو اس فتنے کے خاتمے کے لیے تم جنگ لڑو۔ اگر وہ تمہیں نکال رہے ہیں تو تم انہیں نکالو، وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کرو۔ تو یہ فتنہ ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ فتنہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان جو ہیں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بڑی جو چیز ہے وہ ہے فتنہ۔ جب جب فتنے سر اٹھائیں تو تم کیا کرو؟ جنگ کرو، فتنوں کو ختم تمہیں کرنا ہے۔ لیکن ہاں مسجد حرام کے پاس جنگ مت کرنا، لیکن اگر ہاں دشمن تم پر مسجد حرام میں حملہ کر دے تو پھر مسجد حرام میں بھی تم جنگ کر سکتے ہو، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ کرو، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے، یہی کافروں کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور تم جنگ کرو، جہاد کرو، کب تک کرو؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کرو، اور جب تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرو کہ دین قائم ہو جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، کفر کا فتنہ اور بہت سارے فتنے۔ اور اگر لوگ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ جو ظالم ہے، ظالموں پر زیادتی کر سکتے ہو، جو ظلم کرے۔ لیکن اگر کوئی حرام مہینے میں جنگ کرے تو پھر حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہے۔ محترم مہینے میں اگر کوئی جنگ کرے تو ان محترم مہینوں میں تم جنگ کر سکتے ہو۔ تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر دشمن اگر حرمت کا لحاظ نہیں کر رہا ہے کہ وہ ماہ حرام میں جنگ کر رہا ہے، وہ مسجد حرام میں جنگ کر رہا ہے، وہ پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہے حرمت کا، تو پھر تم بھی پاس و لحاظ نہیں کرو گے۔ پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنا ہی زیادتی کرو جتنی وہ تم پر کر رہا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو، خود اپنا برباد کر لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ایسے ایسے کام کرنا جس سے ہلاکت و بربادی ہو، ایسا کام نہ کیا کرو۔ اپنے مال کو برباد کر دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یعنی حج اور عمرہ اس لیے نہ کیا جائے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، حج اور عمرہ اس لیے نہ کی جائے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو کہ یہ بڑا عمرے کرتا ہے، بڑے حج کر رہا ہے۔ حج تو صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور جب تمہیں گھیر لیا جائے اللہ کے راستے میں، تم کہیں گھر جاؤ
تو پھر یعنی تم حج کے نہیں جا رہے ہو، دشمن نے وہاں پر حملہ کر دیا، تو پھر تمہیں جو بھی قربانی کا جانور میسر آ جائے تو تم قربانی کرو، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کے جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائیں، یعنی قربانی ہونے کے بعد ہی اپنے سر کے بال منڈواؤ۔ اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کسی کے سر میں کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے، تو پھر وہ اگر وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتا ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہوگا؟ یا تو ایک روزہ رکھے، یا پھر صدقہ کرے، یا پھر قربانی کرے۔ اور جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، تم پر کوئی جنگ نہیں ہے، اور تمہیں امن نصیب ہو جائے، تم حج سے پہلے اگر مکہ پہنچ جاؤ، تو اگر کوئی حج یعنی ابھی حج کا ٹائم نہیں آیا ہے تو وہ حج کا ٹائم آنے سے پہلے پہلے عمرہ کر سکتا ہے۔ حج کا زمانہ آنے تک وہ عمرے سے فائدہ اٹھائے، عمرے کر سکتا ہے، اور جو بھی اسے قربانی میسر ہو قربانی کر دے۔ اور اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں مل پا رہا ہے اسے، تو پھر اسے روزے رکھنا ہوں گے 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 دن کے روزے حج سے واپس آنے کے بعد۔ اس طرح سے 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے ہیں، جو مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں، فکس ہیں، معلوم ہے سب کو، اور جن پر حج فرض ہو جائے تو پھر یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، حج کی نیت کر لے اور حج کے ارادے سے نکل پڑے، تو پھر اس نے حج کی نیت کر لی ہے، اب اسے کوئی بھی شہوانی فعل نہیں کرنا، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد اب کیا ہو گیا؟ اب وہ اپنے بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، کوئی شہوانی عمل، کوئی شہوانی فعل نہیں کر سکتے، کوئی فسق و فجور نہیں کر سکتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے حج کا احرام باندھنے کے بعد۔ اور تم جو بھی خیر کرو گے، نیکی کرو گے، اچھائی و بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ اور تم زیادہ راہ لے کر چلو، سامان سفر لے کر چلو حج کے لیے، اور یاد رکھو کہ سب سے بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ یعنی حج کے لیے انسان بہت سارا سامان لے کر جاتا ہے، کھانے پینے کا اور بہت ساری چیزیں، لیکن کیا چیز نہیں لے کر جاتا ہے؟ تقویٰ لے کر نہیں جاتا ہے۔ تو کہا کہ بہترین سامان سفر تم لے کر جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تقویٰ ضرور لے کر جاؤ، تقویٰ کے ساتھ حج کرو، اور اللہ سے ڈر کر، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو حج کے دنوں میں، کوئی کام کر لینا، کوئی کاروبار کر لینا، کوئی فضل تلاش کر لینا، کچھ پیسہ حاصل کر لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے نکلو، عرفات سے چلو، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اسے اس طرح سے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا کہ عرفات سے جا کر واپس آ جاتے تھے، مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے تھے، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے مشعر حرام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اور اس کے بعد کہا کہ تم جہاں سے سب لوگ چلتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ ایسا بھی کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہ الگ الگ کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے اور لوگ وہاں تک جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب لوگوں نے جاہلیت کے کام کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس سے روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سب مل کر حج کے ارکان ادا کرو، جہاں سے سب چلے تم بھی وہاں سے چلو، جہاں سے سب پلٹے تم بھی وہاں سے پلٹو، اور خوب خوب حج کے دنوں میں اللہ سے استغفار کرو، خوب خوب اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو حج پورا ہونے کے بعد پھر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہے نا، اتنا عظیم کام کرنے کے باوجود بھی خوب خوب اللہ سے دعائیں، ذکر خوب کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا۔ ایسا بھی ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگوں نے حج کرنے کے بعد پھر محفلیں اکٹھی ہوتی تھیں، لوگ جمع ہوتے تھے، خوب باپ دادا کے تذکرے ہوتے تھے، ان کی تعریفیں ہوتی تھیں، تو کہا کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ایسے ہی اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں دے دے بس سب کچھ، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ بہترین دعا ہے جو ہمیں قرآن کریم میں سکھائی گئی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو لوگ کمائے، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔
تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جو جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، اور جو تاخیر کرے اس پر کوئی حرج نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ یعنی جو یہ جو ایام تشریق کہہ لیجیے، اسے 11 12 13 جو یہ کنکری ماری جاتی ہے اس پر جمرات پر، تو کہا جا رہا ہے کہ 2 دن میں بھی انسان اسے پورا کر سکتا ہے، یا 3 دن میں اسے پورا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز ہے تقوی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو جن کی باتیں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور جو بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، وہ بڑے سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر منافقت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں، منافقت کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں، خوبصورت باتیں کریں، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں زبان سے، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر باتیں کریں جیسے بڑے سچے ہیں اپنی بات میں، یہ لوگ بہت جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، بہت جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی خصلت ہے، بہت زیادہ جھگڑے کرنا، بات بات میں اللہ کی قسم کھانا، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ ہم بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے، طاقت آ جائے، قدرت حاصل ہو جائے، تو یہ بڑا فساد برپا کریں، بڑے خرابیاں پیدا کریں زمین میں، یہ کھیتیوں کو اور نسل کو ہلاک و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تو پھر لوگوں کو اپنے وقار کا خیال گناہوں پر جما دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا سوچتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، نیکی کی، ایمانداری کی، تب تو کیا ہوگا، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری عزت تو اسی میں ہے، دولت میں اور حکومت میں اور شہرت میں، تو ان کو اپنی عزت کا خیال ان کو گناہوں پر جما دیتا ہے، گناہوں سے ہٹنے نہیں دیتا ہے عزت۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے، یعنی اپنے آپ کو گھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ باتیں مانیں، کچھ باتیں نہ مانیں اسلام کی، کچھ کام کر لیں، کچھ کام نہ کریں، پورے پورے اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کے ہر ہر حکم پر عمل کرنا ہے نہ، پورا اسلام کا مظاہرہ کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آدھے مسلمان ہیں اور آدھے ہماری جو رسم و رواج ہیں غیر اسلامی ہیں، دوسرے مذاہب کی شامل ہیں ہمارے بیچ میں بہت سارے کام۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا نقش قدم کی اتباع نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں، واضح نشانیاں، واضح دلائل آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم نے لغزش کھائی، تم پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نہیں، اتنے کھلے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اب اس کے بعد گمراہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے اور معاملہ چکا دیا جائے؟ یعنی لوگ جو یہ باتیں بناتے تھے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے دیکھ لیں تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، فرشتے ہمارے پاس آئیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آئے لوگوں کے پاس بادلوں کے سائے میں، فرشتے آ جائیں، اگر ایسا ہو پھر تو معاملہ چکا دیا جائے گا، پھر تو حجت تمام ہو جائے گی۔ فرشتے تو موت کا پیغام ہی لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تمام معاملات۔ سوال کرو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دیں، کتنی آیات دیں، کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں بنی اسرائیل کو، لیکن جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ کی نعمت آ جانے کے بعد تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، خوبصورت کر دی گئی ہے۔ کافروں کو دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، انہیں جنت لگتی ہے یہ، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے، کافروں کے اوپر ہوں گے، فوقیت حاصل ہوگی انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔
تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، اور پھر لوگوں نے اختلافات کیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ یعنی نبیوں کا جو ذمہ داری، جو کام تھا، وہ کیا تھا؟ جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ کیوں نازل کی کتاب نبیوں کے ساتھ؟ تاکہ کتاب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے، لوگوں کے اختلافات میں، اختلافات کو ختم کرے۔ یہ قرآن کریم اختلافات کو ختم کر دینے والی کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ لیکن لوگوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ سرکشی کی بنا پر، بغاوت کی بنا پر، ضد اور انانیت کی بنا پر۔ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے روشن ہدایت پانے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی لوگوں نے اختلاف کیوں کیے؟ جو لوگ انبیاء پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے انہیں اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھایا، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ دیکھیے کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا اپنے اذن سے، اپنے مرضی سے، ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر، حالانکہ تمہارے پر وہ مثالیں گزر چکی ہیں، وہ مثالیں آ چکی ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے۔ تم نے ان کے واقعات پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہ انہیں تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، پریشانیاں پہنچی، سختیاں آئیں ان پر، اور ایسی ایسی سختیاں آئیں کہ انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے اعلان کیا کہ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ بڑا آسان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ واقعات تم سے پہلے کے لوگوں کے؟ جنت میں جانے کے لیے انہیں کس قدر آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اتنی سختیاں ان پر ہوئی ہیں کہ آزمائشوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے اعلان کیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہے نا، ایسے موقع پر ہمیں کیا ہے کہ گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو بتا، یا کہاں پر خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، پیسہ کہاں خرچ کیا جائے؟ تو اے نبی بتا دیجئے لوگوں کو کہ جو مال تمہارے پاس ہے تو تم اسے خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے ماں باپ پر، اور پھر اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں پر، اور پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر۔ یعنی پورا سیریل وائز بتایا گیا ہے کہ مال پہلے کہاں خرچ کرنا ہے، پھر کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور تم جو بھی مال اور تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، جنگ، حالانکہ تمہیں یہ ناپسند ہے جنگ کرنا، مارنا، مرنا، جان دینا اللہ کے راستے میں، اگرچہ یہ بہت ہی مشکل ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو ناپسند کر دو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو پسند کر دو، اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس میں کس کے لیے، کس چیز میں اس کے لیے شر ہے اور کس چیز میں اس کے لیے خیر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سورہ کہف میں اس چیز کو بڑے واضح کیا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے سے لگتی ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے روزہ ہے، سامنے سے لگ رہا ہے کہ یہ تو کیا ہے، بھوکا پیاسا رہنا، لیکن اس میں کتنی خیر ہے، کتنی حکمتیں اور فائدے ہیں اس میں، ہے نا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جنگ ہے، سامنے سے لگ رہا ہے کتنی مشکل چیز ہے، لیکن اس میں کتنی خیر ہے۔ مال خرچ کرنا ہے، سامنے سے لگ رہا ہے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس میں کتنی خیر ہے۔
تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے سے لگتا ہے کہ بہت بڑی کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں سامنے سے لگتا ہے کہ بڑی اچھی ہے، یہ دولت، یہ پیسہ اور یہ بہت ساری چیزیں انسان کو لگتا ہے کہ بڑا یہ وہ ہے، لیکن اس میں کتنے انسان کے لیے مشکلات ہیں، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ لوگ آپ سے حرام مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اے نبی بتا دیجئے کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ یہ زیادہ بڑا ہے قتل کے مقابلے میں۔ بار بار یہی چیز آ رہی ہے کہ دیکھیے، اگرچہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگ اور جہاد بڑی بری چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غلط چیز کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا، فتنے پیدا کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ جنگ کی جائے، کیونکہ فتنہ قتل کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے، اور لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں، یعنی تم سے یہ لوگ کیوں یعنی برابر جنگ کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، پھیر دیں، تمہیں لوٹا دیں، جتنی ان کے اندر طاقت ہے یہ استطاعت ہے، یہ جنگ لڑیں گے، اور تم میں سے لیکن اگر کوئی مرتد ہو گیا، کوئی دین سے پھر گیا، اور پھر وہ کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمام نیکیاں اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو اے نبی بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں لوگوں کے فائدہ بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، بڑے سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے، بہت کھانے دانے لنگر بہت ہوتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اگر جس میں تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ کیا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، شراب کا اور جوئے کا۔ جس چیز میں ہمیں لگے کہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں، لیکن انسان کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، اس وقت ہمیں فائدہ نہیں دیکھنا ہے، اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو، جو ضرورت سے بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیں سب کچھ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ سب خرچ کر دو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا لوگوں کے لیے بہتر ہے، کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے یتیموں کے ساتھ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ اصلاح کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فساد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسا بھی کر سکتا تھا کہ نہیں تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کا مال ملا سکتے ہو اپنے مال کے ساتھ، باقی تو اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہا ہے کہ تم کتنی فساد کرتے ہو، کتنی اصلاح کے کام کرو گے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک ایمان لانے والی باندی وہ زیادہ بہتر ہے ایک شرک کرنے والی سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ ایک مشرکہ عورت تمہیں خواہ کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں تم ایک باندے سے نکاح کر لو جبکہ وہ کیا ہو، ایمان والی ہو۔ اور تم مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک کے مقابلے میں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔
ہاں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی، کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے اور اپنے طرف سے مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. آ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو کہہ دو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، پس تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. وہاں سے بولا نہیں وہی لٹ کے رہی ہوں بٹ اندر سے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت حیض یہ ایک ناپاکی کی حالت ہے، اور ناپاکی کی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ تم عورتوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آگے کی آیت میں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے تم چاہو، اور تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک کھیتی ہوتی ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ بیج جو ہے پھر وہ اس ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے نا، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایک نسل انسانی کو وجود میں لے کر آنا، اس کے پرورش و پرداخت کرنا، اس کے خیال رکھنا، اور اسے یعنی جو تعلق قائم کرنے کا مقصد جو بار بار اس میں کہا جا رہا ہے کہ وقدموا لانفسکم، کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا، اپنے نفس کے لیے آگے بھیجنا، اولاد کا وجود، اولاد کا دنیا میں آنا، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے، ہے نا. اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو، اللہ کے نام کو ایسے قسموں کے لیے استعمال نہ کیا کرو جن کا مقصد نیکی اور تقوی، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں سے باز رہنا ہو، یا پھر اصلاح کے کاموں سے باز رہنا ہو. دیکھیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم ایسے چیزوں کے لیے نہ کھائی جائے کہ ہم نیکی کے کام نہیں کریں گے، ہم تقوی کے کام نہیں کریں گے، ہم اصلاح کے کام نہیں کریں گے. اللہ کی قسم ایسے ایسے کاموں کے لیے اللہ کے ناموں کا سہارا نہ لیا جائے. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ہے جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو، یعنی جس کی عادت ہوتی ہے بات بات میں قسم کھانے کی، بغیر سوچے سمجھے، بلا ارادہ، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر کسی نے بڑی دل کی مضبوطی کے ساتھ کوئی قسم کھائی ہے تو اس پر پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، 4 مہینے کی مدت ہے. کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے بیویوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے، تو پھر وہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان کے پاس. تو اس 4 مہینوں میں وہ رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر انہیں طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اور وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ عدت کریں 3 قروء تک. 3 یا تو حیض یا پھر 3 پاکی. تو کیا کریں، 3 قروء تک وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، عدت کا وقت گزاریں. اور ان کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں. یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ حمل کو چھپائیں نہیں.
اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت میں اپنی زوجیت میں لانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی عدت کی مدت میں شوہر جو ہے اپنی بیویوں سے رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ ان دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، معروف کے مطابق، معروف طریقے سے، نیکی کے ساتھ۔ یعنی نا یعنی عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں اسلام میں یا قرآن میں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور بس یہ ہے کہ مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے عورتوں پر، کیونکہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ طلاق تو صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، تو طلاق کا حق تو 2 مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو روک لیں اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یا پھر اسے آزاد کر دیں، تب بھی اچھے طریقے سے دھکے دے کر نہیں نکالنا ہے، لڑ جھگڑ کر نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے اسے آزاد کیا جا سکتا ہے، رخصت کیا جا سکتا ہے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان سے لو وہ چیز جو تم انہیں دے چکے ہو، کچھ بھی، یعنی اگر تم انہیں مہر دے چکے ہو، انہیں کچھ بھی دے چکے ہو، کوئی تحفہ دے چکے ہو، تو پھر تم ان سے واپس نہ لو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدہ ہو جائے۔ یعنی اس میں خلا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر کیا ہے کہ بیوی خلا چاہتی ہے اپنے شوہر سے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ پائیں گے، تو پھر بیوی اپنا مہر واپس کر کے بھی اپنے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے، یا پھر اسے کچھ فدیہ دے کر، کچھ پیسہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، بس اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ اور اگر شوہر طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہاں پر تیسرے طلاق کا ذکر چل رہا ہے کہ اگر کسی نے 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو پھر اب اس کے لیے اپنی بیوی سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 طلاق کے بعد پھر بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد تو کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد پھر کیا ہوگا کہ جب تک کہ اس کا نکاح کہیں اور نہ ہو، اور کہیں اور جب اس کا نکاح ہو جائے اور پھر اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے سے نکاح کر سکتی ہے، یا پھر دوسرے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرا نکاح وہ اس شرط پر نہ کرے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے تاکہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر شوہر طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، جبکہ ان دونوں کو یہ یقین ہو کہ وہ حدود اللہ پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اسے بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کریں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، تو پھر چاہیے کہ عورتیں اپنے آپ کو روک کر رکھیں، عدت کریں، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے، تو پھر عدت پوری ہونے کے بعد یا تو تم عورتوں کو اپنے گھروں میں روک لو اچھے طریقے سے، یا پھر انہیں آزاد کر دو اچھے طریقے سے۔ اور تم اپنے بیویوں کو اس لیے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو، انہیں نقصان پہنچا سکو۔ جو ایسا کرے گا تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ بناؤ، کھیل نہ بناؤ۔ ان طلاق کو ایک کھیل بنا لینا کہ کبھی طلاق دے رہے ہیں، کبھی بیوی کو رکھ رہے ہیں، پھر طلاق دے دی، پھر رکھ لیا، پھر اسے اس پر زیادتی کر رہے ہیں، یا ایک ہی بار میں نہ جانے کتنی کتنی طلاق دے دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا کھیل اور تماشا بنانا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد رکھو، یاد کرو، اور اس نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے اس کا ذکر کیا کرو، جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اسے بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور علم حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو
اور جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تم اپنی بیویوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ عدت پوری ہونے کے بعد پھر شوہر اپنے بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، یا بیوی چاہتی ہے شوہر سے نکاح کرنا تو کر سکتے ہیں، لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ وہ نہ روکے کہ تم اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہ کرو، جبکہ شوہر اور بیوی آپس میں راضی ہوں ساتھ میں رہنے پر معروف کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک، یہ اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رضاعت پوری کرے، اور باپ پر ہے کہ وہ ان ماؤں کا کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا اہتمام کریں اچھے طریقے سے، اور کسی بھی نفس کو تکلیف نہ دی جائے اس کی طاقت سے زیادہ۔ باپ کو اس وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا حق زیادہ ہے، یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ دیکھیے، کوئی ماں جو ہے مثال کے طور پر طلاق ہو گئی ہے بیوی کو، اب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر وہ باپ پر کیا کرے، بڑی تنگی پیدا کر دے کہ نہیں تمہیں اتنے ہی پیسہ دینا ہے، اتنا ہی معاوضہ دینا ہے تو میں دودھ پلاؤں گی، اس طرح کی چیزیں کہ باپ کو پریشان کرنا، یا پھر باپ جو ہے وہ کیا کرے، ماں کو پریشان کرے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اور جس طرح سے والد کا حق ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کا معاوضہ دے، اسی طرح سے بچے کا جو بھی وارث ہوگا اس پر یہ حق ہے۔ لیکن اگر دونوں شوہر اور بیوی دونوں فریق جو ہیں باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں مشورے سے اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں کسی اور سے دودھ پلواؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تم اسے کچھ معاوضہ دے دو بھلے طریقے سے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت کریں، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اپنے نفس کے لیے کریں معروف کے مطابق، اپنے ذات کے معاملے میں وہ جو چاہیں کریں، جس سے چاہیں نکاح کریں عدت پوری ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے جبکہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، تم ان سے ارادہ کرتے ہو نکاح کا تو خواہ تم اسے دل میں چھپا کر رکھو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یا تم اشارے کنائے میں ظاہر کر دو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان کے سامنے ذکر کرو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوران عدت تم ان سے عہد و معاہدے کرو، خفیہ عہد و پیمان کرو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ عدت کے دوران میں تم ان سے کیا کرو، اس طرح کی بات چیت کرو، سوائے اس کے کہ تم ان سے معروف طریقے سے بات کرو۔ اور تم نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو، نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، دوران عدت نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ابھی انہیں نہیں چھوا ہے، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کہ رخصتی سے پہلے ہی یا تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابھی کیا ہے، اور حالانکہ تم مہر مقرر کر چکے ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے، یعنی انہیں کچھ متا دیا جائے گا، کچھ سامان دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ۔ خوشحال اگر آدمی ہے یعنی جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے وسعت کے مطابق دے گا، متا سامان زندگی معروف کے ساتھ، یہ حق ہے محسنین پر۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور تم دیکھیے ابھی جو ہم نے جو پڑھی تھی شکل وہ یہ تھی کہ بیویوں سے تعلق قائم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا، اور طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دی جا سکتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ سامان دے کر اسے رخصت کیا جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیویوں سے تعلق قائم نہیں ہوا، یا تو رخصتی نہیں ہوئی ہے یا تعلق قائم نہیں ہوا ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا ہے،
اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر بیویوں کو مہر کا نصف دیا جائے گا، آدھا مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ عورت جو ہے مہر نہ لے، یا جس کے ہاتھ میں اختیار ہے عقد نکاح کا، وہ نرمی سے کام لے اور وہ پورا مہر دے دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تم جتنی نرمی کرو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں فضل کرنا ایک دوسرے پر نہ بھولو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تم سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، نمازوں کی نگہداشت کرو، اور خصوصی طور پر ایسی نماز جو محاسن صلات کی جامع ہو، یعنی نماز کی پابندی دیکھیے طلاق کے بیچ میں نماز کا ذکر کیونکہ دیکھیے جتنے زیادہ انسان نمازوں کی پابندی کرے گا تو اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی طلاق کی، کہ انسان صبر و تحمل کی زندگی گزارے گا۔ اس لیے نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور بہترین نماز، اچھی نماز یا پھر عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر زندگی گزارو، فرما برداری کی۔ اور اگر خوف کے حالات ہوں، بدامنی کے حالات ہوں، جنگ کے حالات ہوں، تو پھر کس طرح سے نماز پڑھی جائے؟ تو پھر پیدل یا پھر سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر امن کے حالات ہیں، حالات صحیح ہیں، تو پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے، جبکہ تم نہیں جانتے تھے، جو نماز کا طریقہ ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے حق میں کہ ان بیویوں کو 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں نہ نفقہ دیا جائے۔ لیکن اگر بیویاں خود ہی گھروں سے رخصت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہیں اپنے نفس کے لیے معروف کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ عورتیں جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے انہیں معروف کے مطابق سامان زندگی دیا جائے، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقین پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہ 1,000 کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً فضل والا ہے تمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور تم سب مل کر اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جنگ جہاد کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ جنگ جو ہونا اصل میں وہ کیا ہو کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، دنیا کے راستے میں نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے اوپر قرض ہے، اللہ تعالیٰ سے واپس کرے گا، نہ صرف یہ کہ واپس کرے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے، اللہ ہی خوشحالی دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، تو نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا توقع ہے، کیا امید ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تمہارے پر جنگ فرض کر دی جائے گی تم جنگ نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، جبکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کو۔ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو انہوں نے رخ پھیر لیا، سوائے کچھ لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک انسان کے اوپر جنگ فرض نہیں ہوتی ہے تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ جنگ کا حکم دو، ہم جنگ کریں گے، لیکن جب انسان کے اوپر جنگ فرض کر دی جاتی ہے تو پھر انسان ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں کا حال تھا بنی اسرائیل کے سرداروں کا، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی بادشاہ دو، ہم جنگ کریں گے، اور ان سے کہا بھی گیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسا کیوں ہوگا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں کو نکالا گیا، لیکن ہوا یہ جب ان پر جنگ فرض ہوئی تو انہوں نے رخ پھیر لیا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہی کے، کیونکہ طالوت تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے چنا ہے تمہارے پر، اور اس نے اسے بہت زیادہ مال اور جسم میں زیادتی دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہے
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ تو بس وہ ہو جس کے پاس کیا ہو کہ مال ہو، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کیوں بنایا. ایک تو یہ کہ اس کے پاس علم زیادہ تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے ہم نے اور اپنے لوگوں نے جو بادشاہ بنایا ہے بس ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے، دولت زیادہ ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا بڑا ہے، اس کے پاس علم ہے نہیں ہے. ایک جاہل انسان کو بادشاہ بنا لیا. تو علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے بادشاہ بنایا. جسمانی طاقت ہونا چاہیے اور علمی طاقت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت ہے اور باقی ماندہ مال ہے جو آل موسیٰ آل ہارون نے چھوڑا تھا، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. یعنی بادشاہ کو تالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تابوت لے کر آئے گا. ان کا ایک تابوت تھا، ایک باکس تھا جس میں ان کا باقی ماندہ سامان تھا آل موسیٰ آل ہارون کا، اور اسے یہ بڑی عقیدت کے طور پر رکھتے تھے. تو کہا کہ وہ تمہارے لیے وہ لے کر آئے گا جو ان سے گم ہو گیا تھا، ان سے کھو گیا تھا. تو یہ نشانی بتائی، اور کہ جسے فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ تالوت لے کر آئے گا. یہ ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھا یہ. پس ہوا یہ کہ جب تالوت لشکر لے کر چلا تو کہا تالوت نے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. جو اس نہر کا پانی پی لے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا تو پھر وہ مجھ میں سے ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی چلو بھر پانی پی لے. تو ان سب نے پانی پی لیا سوائے کچھ لوگوں کے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے، آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. ان کی آزمائش اس طرح سے کی گئی، انہیں آزمایا جا رہا تھا کہ یہ کتنی اطاعت کریں گے. اطاعت کے لیے ان کے لیے یہ تھا کہ اگر تم نے پانی پی لیا نہر کا تو تم ہم میں سے ہو، اور پانی پی لیا تو ہم میں سے نہیں ہو، اور اگر تم نے پانی اس کا نہیں چکھا تو پھر ہم میں سے ہو. لیکن یہ آزمائش میں پورے نہیں اترے. ان سب نے پانی پیا اس کا سوائے کچھ لوگوں کے. جب انہوں نے اسے پار کر لیا، طالوت نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے اس دریا کو، اس نہر کو پار کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے جالوت سے اور اس کے لشکروں سے. تو وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، وہ کہنے لگے کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ جالوت بڑا طاقتور ہے، اس کا لشکر، اس کی فوج، ہم نہیں لڑ سکیں گے. تو ان لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں یا وہ زیادہ ہیں، وہ طاقتور ہیں ہم کمزور ہیں. نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا اگر حکم ہو تو چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑے گروہ پر غالب آ سکتے ہیں. جنگ بدر کے آپ مثال دیکھ لیجئے، 313 مسلمان 1000 کفار پر غالب آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر یہ لوگ نکلے تو پھر ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر صبر انڈیل دے، صبر، استقامت، ثابت قدمی ہمیں عطا کر دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس دعا کا انہوں نے اہتمام کیا، اللہ سے دعا کیا، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان لوگوں کو فتح نصیب کی اور کافر اور ان لوگوں کو، جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست سے دوچار کیا. انہوں نے ہرا دیا ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے. اور داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا کی، بادشاہت و سلطنت اور حکمت عطا کی، اور انہیں علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کا دفاع نہ کرے لوگوں کے ذریعے، یعنی اگر یہ جنگ نہ ہو، جہاد نہ ہو، تو پھر تو زمین فساد سے بھر جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فضل ہے اس جہان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے زمین کے فساد کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، لوگوں کا دفاع کرتا ہے لوگوں کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جسے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے رسول، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.